پیارے دوستو، آج جو عبرتناک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یقیناً یہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، دل دہل جائے گا۔ ایک ایسے نافرمان بیٹی کی داستان آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ ایک لڑکے نے جوانی کے جوش میں نشے کی حالت میں اپنی ماں کو جوتے سے مارا تو ماں کی ایسی بددعا لگی کہ وہ کتے کی طرح بن گیا، کتے کی طرح اس کی زندگی ہو گئی۔ اس کے اوپر کون سا عذاب آیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنی ماں کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں، اور وقت ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ سچا واقعہ ایک مولانا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں ہم اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھی واپس لوٹ رہے تھے تو ایک ہوٹل میں ہم چائے پینے کے لیے رک گئے۔ وہاں پر ایک چارپائی پڑی تھی۔ اس چارپائی پر ایک ایسا شخص ہم نے دیکھا کہ اسے دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ آج تک اگر اس کا چہرہ مجھے یاد آ جائے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی حالت ایسی عبرتناک تھی کہ آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا تھا، مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ اس کے آس پاس ایسی بدتر حالت تھی کہ میرا وجود کانپ جاتا ہے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس کے ایک پیر پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا اور اس پر بھی مکھیاں آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں تھا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھنے لگا اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب میرے پاس آئیے، اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم راہ خدا میں نکلنے والے لوگ ہیں۔ ہماری نظر میں کوئی برا نہیں ہوتا ہے، ہماری نظر میں صرف گناہ برا ہے۔ انسان برا نہیں ہوتا، اس کا کیا گیا کام برا ہے۔ اب میں اس کے قریب آ گیا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بے تحاشا رونے لگا۔ کافی دیر تک جب وہ روتا رہا تو اس نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب مجھے عبرت سے دیکھو، مجھے حقارت سے دیکھو۔ ابھی میں آپ کی تقریر سن ہی رہا تھا کہ میرا دل کانپ گیا۔ سوچا آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو آپ کے ہاتھ پکڑ کر میں اللہ پاک سے معافی مانگ لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں بہت امیر انسان تھا، یہ جو دکان دکھ رہی ہے یہ میری تھی، وہ جو دور ایک بڑا سا مکان دکھ رہا ہے وہ میرا تھا۔ میں بہت ہی امیر انسان تھا، اللہ پاک نے مجھے بہت دولت عطا کی ہوئی تھی، لیکن میں گناہگار تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غلط عورتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن میری ماں تھی اور میں اپنی ماں کا بہت نافرمان تھا، جس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، اس سے بدتمیزی کرتا تھا۔ رات میں دیر تک اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ شراب پی کر جب میں اپنے گھر آتا تھا تو میری ماں کو میں حقیر سمجھتے ہوئے دھکا دے دیتا تھا۔ میں اتنا امیر انسان تھا لیکن نوکرانی کی طرح میری ماں میرے ہی گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اتنا ہٹا کٹا صحت مند انسان میں تھا، شیر کی طرح بہادر تھا، پر یہ کیسی بہادری تھی کہ میں اپنی ماں کا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا میرا کاروبار تھا، لیکن آج میں فقیر ہو گیا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، اب تو لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں ہاتھ پکڑ کر وہ میرا روتا رہا اور کہنے لگا کہ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے گنڈے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ سنیما گیا۔ وہاں میں نے فلم دیکھی اور جب رات کو گھر میں داخل ہوا تو میری ماں جاگ رہی تھی۔ میری ماں اس وقت غصے میں تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ تو کیوں شرم نہیں کرتا ہے، آوارہ دوستوں میں گھرا رہتا ہے۔ وہ مجھے شرم دلا رہی تھی، ماں کی ممتا کا واسطہ دے رہی تھی، کہنے لگی کہ تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیرے دادا تو ایسے نہیں تھے، میں بھی ایسا نہیں ہوں، تیری تربیت میں نے کیسے کی تھی اور تو کیا نکلا، تو کیوں نہیں سدھرتا ہے، کیوں پیسوں کو تو پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ نہ مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنے بیوی کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، اور میں تو تیری ماں ہوں ہی نہیں۔ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ شرم آتی ہے تجھے اپنا بیٹا کہتے ہوئے، تیرے باپ کا کردار کتنا اچھا تھا، کتنا شریف انسان تھا، پورے علاقے میں اس کی عزت تھی، لیکن تو نے تو اپنے باپ کا نام ڈبو دیا۔ میں نے اسے کہا کہ بڑھیا بہت بکواس ہو گئی ہے، مجھے کھانا دے دے ورنہ میں سونے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ ماں کی ممتا میں جوش کھا رہی تھی، اس کو غصہ آ رہا تھا، اس نے کہا کہ کھانا مانگتا ہے، کس منہ سے کھانا مانگتا ہے۔ اتنا سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اللہ کے قہر کو آواز دے دی، ماں سے بدتمیزی کرنے لگا، اور جو میں نے دوسرا کام کیا وہ یہ کہ اپنا جوتا اتارا اور اپنی ماں کو میں مارنے لگا۔ ان میں سے 2 بار جوتا اس کے منہ پر لگا۔ مولوی صاحب کیا کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے؟ نہیں مولانا صاحب، نہیں، میں وہ گنہگار ہوں جس نے جوتے سے اپنی ماں کو مارا ہے۔ تو صدمے سے وہیں کھڑی تھی، اس وقت میں نے اپنی ماں کی آواز سنی۔ میں تو شراب کے نشے میں دھت تھا، لیکن پھر بھی مجھے آواز آ رہی تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اے عرش والے، کیا اس لیے مجھے بیٹا دیا ہے، کیا اس لیے میں نے بیٹا پیدا کیا کہ آج یہ نوبت آ گئی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہے۔
اس کا بیٹا اس کے منہ پر جوتے مار رہا ہے، اس سے پہلے یہ مجھ پر اور ظلم کرے، مجھے اپنے پاس بلا لے، اب اور ذلت نہیں سہ سکتی۔ اس کی حالت اب تو ایسی کر دینا کہ آوارہ کتوں کی طرح گلیوں گلیوں میں پھرتا رہے اور کتے جیسے اس کی حالت ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں تو ہوش میں تھا ہی نہیں، بستر پر گر گیا اور سو گیا۔ صبح مجھے یاد آیا کہ میں نے ماں کو کیا کہا تھا، لیکن اب تو ماں کی بددعا لگ چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو میری ایک ٹانگ میں درد ہوا۔ وہ درد اتنا بڑا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کسی بڑے اسپتال میں جا کر اپنا علاج کراؤ۔ میری ماں 1 ہفتے کے بعد انتقال کر گئی۔ میں ہر جگہ گیا لیکن میرا علاج نہیں ہوا۔ میری ٹانگ سڑ چکی تھی تو میری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، زخم ہو گیا، ٹانگ میں کیڑے پڑ گئے اور آج میری ٹانگ کا یہ حال ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، اتنا کہہ کر جب اس نے کپڑا ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پی بہہ رہی ہے اس کی ٹانگ سے اور مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا، لیکن میں نے اس سے نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب صرف یہی نہیں، میری ماں تو 1 ہفتے میں چل بسی تھی۔ یہ وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میری کتوں والی حالت ہو گئی ہے۔ میری ماں نے مجھے جو بددعا دی تھی یہ اسی بددعا کا اثر ہے۔ کتوں کی طرح لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں۔ لوگ مجھے کتے کی طرح بھی کیا دیکھتے ہوں گے؟ آپ میرا چہرہ غور سے دیکھو۔ لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، دھتکارتے ہیں، روٹی مجھے ایسے دیتے ہیں جیسے میں کوئی گلے کا کتا ہوں۔ مولانا صاحب، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، میں جینا چاہتا۔ میرا جوان بیٹا میرے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کوئی مجھے ابا ابا کہہ کر نہیں پکارتا ہے۔ میرا جسم سڑ چکا ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ آپ دعا کریں مولانا صاحب، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کئی سالوں سے یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ آپ دعا کرو کہ میری ماں مجھے معاف کر دے۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں، اس نے یہ بات بتاتے ہوئے خود کو زمین پر گرا لیا، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ مر گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ منظر میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، اور وہ منظر مجھے اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت و تندرست عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کے ماں باپ کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔